یا یہ کہ عبادت میں اگر کوئی ایسے مصروف ہو جائے تو لوگوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے، تو پھر شیطان کو تو کھل کر کھیلنے کا موقع ملے معاشرے کے اندر. نہیں، دونوں ہی طرف خیال رکھنا ضروری ہے. یہی چیز آپ کو سورہ انبیاء میں ملے گی. ایسے انبیاء کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جنہوں نے بہترین توازن رکھا تھا دین اور دنیا کا. رکھا تو تمام انبیاء نے تھا، لیکن جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے یہ خاص طور پہ جس کیفیت میں آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں اس کے اندر. کیسا لیڈر بننا چاہیے، کیسا مسلمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے کہ دین بھی اچھا ہو جائے اور دنیا بھی اچھی ہو جائے. دنیا میں رہتے ہوئے تو دین کمانا ہے. ابھی جو اتنا اچھا مشورہ دیا اور اتنا اچھا فیصلہ کیا مقدمے کا، وہ بھی تو عبادت میں شامل ہوا. انصاف کرنا لوگوں کے درمیان، یہ بھی تو عین عبادت ہے. تو عبادت ہی کی حالت میں مومن رہتا ہے. ہاں، عبادت کی شکل بدلتی رہتی ہے. بعض دفعہ عبادت ٹھیٹ اللہ کی حمد اور ثنا کی شکل میں ہو رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ عبادت اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی شکل میں ہو رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہاتھ پیروں سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے انسان جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. تو عبادت تو 24 گھنٹے چلتی ہے، شکل فارم چینج ہوتا رہتا ہے. تو بادشاہ ہیں رعایا کے معاملے میں بہت زیادہ حساس، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کے بندے ہیں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والے. اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کی یاد کا اہتمام. زبور میں حمد کے ترانے موجود ہیں جو کہ الہامی ہیں. یہ زبور نازل ہوئی تھی داؤد علیہ السلام پر، اور وہ ان حمد کے ترانوں کو بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے. ہمیں یہ خیال آنے لگ گیا ہے آج کل کہ تقوی کا خوبصورتی سے کیا تعلق. یوں لگتا ہے کہ اگر تقوی کی لیول پر، تقوی کی سطح پر زندگی گزارنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لاپرواہ ہو جائے اور بدصورتی میں زندگی گزارے. کوئی خوبصورت چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں ڈرا دیتی ہیں خوبصورت چیزیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے تقوی کی دولت پر اثر ڈالیں گی. داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور خوبصورت ترین چیز کو خوبصورت ترین استعمال میں لگانا چاہیے، بہترین استعمال میں لگانا چاہیے. آواز اتنی خوبصورت تھی، انہوں نے اللہ کی حمد اور ثنا کی. اور یہی مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے. آپ نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، تم قرآن کو سجاؤ اپنی آوازوں سے. تو اسلام خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، آرٹ کے خلاف نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آرٹسٹک کوالٹی کہاں استعمال ہو رہی ہے. اس المصور کے لیے استعمال کرو نا، اس المصور کے لیے جس نے تم کو یہ کوالٹی دی ہے، اس کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو، اس کے دین کی پروموشن کے لیے، اس کے دین کی ترقی کے لیے ان چیزوں کو لگاؤ. اور خوبصورتی لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. انسان کے اندر طلب موجود ہے، خوبصورتی انسان کی کمزوری ہے. خوبصورت چیز کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، اس کے جذبات ملوث ہو جاتے ہیں حسن کے ساتھ. تو جہاں لاجک کی بھی ضرورت ہے، جو کہ روکھی پھیکی خشک ڈرائی چیز ہے، لاجک اور دلیل، وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لاجک کو وابستہ کیا دین کے لیے، دلیل کو استعمال کیا دین کی ترقی کے لیے. تو اسی طرح حسن کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے جس کو جو حسن دیا ہے اس کو استعمال کرے دنیا کی بہتری کے لیے اور اچھا بندہ بننے کے لیے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت خوش آواز صحابی تھے. ایک دفعہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور دیر تک آپ سنتے رہے. جب وہ ختم کر چکے تلاوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، ان کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. تو بہترین میوزک جس کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے وہ ہے انسانی گلا. انسانی گلے سے زیادہ، ہیومن وائس سے زیادہ خوبصورت انسٹرومنٹ اور کوئی نہیں ہے. بلکہ دوسرے انسٹرومنٹس کو اگر استعمال کیا جائے خوبصورت انسانی آواز کے ساتھ تو انسانی آواز کا حق مارا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دب جاتی ہے. کبھی آپ پیور ہیومن وائس سنیے، کسی کی بہت خوبصورت آواز جس کے ساتھ کوئی میوزک نہ ہو،
اور اس خوبصورت آواز میں وہ خوبصورت ترین کلام پڑھ رہا ہو، آپ اس کا مزہ دیکھیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ دنیا کا کوئی گانا آپ کو اس کے مقابلے میں اچھا نہیں لگے گا. 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کو نازل ہوئے ہوئے. ان 1400 سالوں میں ان گنت لوگوں نے، انیومریبل لوگوں نے اپنی آواز کو استعمال کیا قرآن کی تلاوت کے لیے. آج بھی آپ کو بے شمار قاریوں کی تلاوت ملے گی. ہر ایک کی تلاوت کا اپنا ہی حسن ہے، اپنی ہی خوبصورتی ہے. ایک ہی قرآن، ایک ہی آیت، ایک ہی صورت کو آپ 10 قاریوں کی آوازوں میں سنیں، آپ کو 10 تاثر ملیں گے. الگ الگ آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوگا. تو میوزک کو ریپلیس کرنا ہم اگر چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت سے اس کو ریپلیس کر کے تو دیکھیے، یقیناً ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ویکیوم جو ہے وہ فل ہوگا. داؤد علیہ السلام کی کیا خوبصورت آواز تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی جھوم جایا کرتے تھے. اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے، پہاڑ بھی ساتھ شامل ہوتے تھے. پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. بعض لوگوں نے یہاں پر انٹرپریٹیشن یہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گایا کرتے تھے جو زبور میں موجود ہیں، تو چونکہ پہاڑوں کے پاس وہ ولڈرنس میں جا کر اللہ کی حمد کرتے تھے بلند آواز میں، تو ان کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر آیا کرتی تھی. یعنی ایکو کی بات کی ہے انہوں نے، صدائے بازگشت آیا کرتی تھی، ایکو کی بات نہیں. ایکو ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ تو آج آپ بھی کھڑے ہو جائیں کسی وادی میں جا کر، زور سے پکاریں، آپ کی بھی آواز لوٹے گی آ کر. یہاں تو بات ہے کہ پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اب یہ بات کسی مٹیریلسٹک کے لیے، ریشنلسٹ کے لیے ماننا ہے بڑا مشکل کام. جس کی وحی کی آنکھ بند ہے اور صرف دنیاوی علم کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ کیا سمجھے گا اس چیز کو؟ وہ کہے گا لو پہاڑ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ پہاڑ کو بولتے ہیں. کیوں نہیں بول سکتے؟ صرف اس لیے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی بات اور ہم نے ثابت نہیں کیا اور سائنس نہ اس کو پروف کر سکی، تو ہم کیا سائنس کے ساتھ اپنے آپ کو محدود کر لیں کہ ان چھوٹی چھوٹی لیبارٹریز کے اندر جو کچھ ثابت ہو گیا بس اس حد تک ہی ہم اپنے آپ کو مقید کر لیں؟ اپنے علم کو، اپنے علم کو ہم کیوں پابند کریں، کیوں مقید کریں ان لیبس کے ساتھ یا انسانی ذہن کے ساتھ؟ اور کیوں نہ اپنے علم کو ہم وسعت دیں اللہ کے علم کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، ضرور کرتے ہوں گے. کس آواز میں کرتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یقیناً ایکو کی بات نہیں ہے. پرندے بھی تسبیح ساتھ کیا کرتے تھے، تو جو باقی مخلوقات ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ انسانوں کے دلوں پر کیا اس کا اثر ہوتا ہوگا؟ سننے والوں کا ایمان کس طرح تازہ ہوتا ہوگا؟ اور یہ ایسا اللہ کا کلام ہے، قرآن کو بھی آپ دیکھیں، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، وہ دل پر تو اثر کرتا ہے. فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے نا، ایسا نغمہ ہے، روح سنتی ہے جس کو، حقیقت ہے. فطرت بالکل سنکرونائزڈ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بالکل نہیں عربی سمجھ میں آتی، لیکن قرآن کا ایک امپیکٹ ہے، ایک تاثر ہے جو کہ وہ محسوس کرتے ہیں. تو ہم بھی ضرور ہی تھوڑا وقت نکال کے قرآن کی تلاوت سنا کریں. روز نہیں سن سکتے، کبھی کبھی سن لیجئے، دل پر یقیناً اس کا اثر ہوگا. اب آگے ایک اور اللہ کی نعمت کا ذکر ہے آیت نمبر 80 میں، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ داؤد علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھیں، ملٹی فیسیڈڈ، ملٹی ڈائمینشنل، کتنے مختلف ان کے پہلو ہیں شخصیت کے جو یہاں پر روشناس ہمیں کرائے جا رہے ہیں. فیصلے کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، وزڈم تھی ان کے اندر، وزڈم کے ساتھ اللہ کی حمد، اللہ کا حق ادا کرنے والے، حکمت بھی تھی، تقویٰ بھی تھا. حکمت کے ساتھ اب کیا تھے؟ موجد بھی تھے، انوینٹر بھی تھے. اتنی عقل تھی اور ایسا ان کے اندر ایک کریٹیوٹی تھی، ایکسپلور کرنے کا مادہ تھا. تجربے کرتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے، ایکسپیریمنٹس کرتے ہوں گے، آبزرو کرتے ہوں گے، انفر کرتے ہوں گے. اس لیے کہ کوئی چیز ایجاد کرنا یہ کوئی ایسا بائیں ہاتھ کا کھیل تو نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے میں سوچ لیجئے کہ کتنے سارے مراحل ہیں جو طے کرنے ہوتے ہیں. بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے، انسان نوٹس بناتا ہے، پھر اس کے بعد تجربے شروع کرتا ہے
اور پھر کہیں جا کر اتنا وقت لگا کر کوئی چیز جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے. اس کا بھی وقت نکل آتا تھا. تو کیسے ٹائم نکلتا تھا بتائیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پاس لوگوں سے ملنے کا ٹائم نہیں، اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم ذمہ داری بھی اٹھا رہے ہیں، تو ایجاد تو رہنے دیں، ہم کچھ اور تو کر ہی نہیں سکتے. آج اٹھتے بیٹھتے ہم کو وقت کی شکایت ہے، لیکن کسی نبی کے بارے میں ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا یہ کرو، ان کا کیسے کروں اللہ ٹائم ہی نہیں ہے. آج تو ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں. کدھر گیا ہمارا وقت بتائیے؟ یہی 24 گھنٹے تھے نا جب سے دنیا بنی ہے. یہ تو نہیں تھا کہ پہلے 50 گھنٹے ہوتے تھے دن کے اندر اور اب گھٹتے گھٹتے 24 ہو گئے. ہمارا وقت کہاں چلا گیا؟ کیا چیز ڈرین کر رہی ہے ہمارے وقت کو بتائیے؟ مثال کے طور پہ کوئی مثال؟ ہاں، ہمارا جو وقت ہے نا یہ ویسٹ بہت ہونے لگ گیا ہے. بیچ میں کہیں ویسٹ ہم بہت کرتے ہیں وقت. اپنا وقت ہے، وقت ہوتا ہے، ہم ضائع کرتے ہیں. تو پہلے ہم ذمہ داری لیں کہ ہاں ہم نے وقت ضائع کیا. ایک دفعہ ہم ذمہ دار اپنے آپ کو کہیں گے تو اس کے بعد کوئی ذمہ داری جب ہم کو دی جائے گی تو بجائے کہ ہم میں غصہ پیدا ہو، ہم میں شرمندگی پیدا ہوگی. اب آج کل کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی ایڈیشنل کوئی فالتو ذمہ داری دی جائے ہمیں غصہ آتا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں ہم سے؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی وقت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا. اگر ہم اپنے وقت کو پہچانیں، اس کی قدر کریں، اور کوئی ہمیں ذمہ داری دے اور ہم کہیں کہ ہم نہیں کر سک رہے، ہمیں کم از کم شرمندگی تو ہو کہ میں نے وقت ضائع کیا، میں نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، یا میں یہ کام نہیں کر سکا. اس لیے نہیں کہ میرے پاس وقت نہیں تھا. جو روٹین کے کام ہے، روٹین میں تو سارے کام ہونے چاہیے. ہاں، فالتو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے انسان وقت نکال سکتا ہے تو نکالے، لیکن ہمارے تو روٹین کے کام ہی پورے نہیں ہوتے. تو کہیں نہ کہیں وقت کا ضیاع ہے، کہیں نہ کہیں وقت ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اس چیز کو تھوڑا ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ پورے معاشرے کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے نا، تو ریلیکسنگ کے نام پر سب سے زیادہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم ریلیکس کر رہے ہیں، ہم تھک بہت گئے، ہم پھر اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں نا ہم بہت تھک گئے، ہم نے اتنا کام کر لیا، اب ہم ریلیکس کر رہے ہیں. اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اتنا ان کے پاس وقت تھا کہ سب کچھ کر کے پھر بھی وہ انوینشنز بھی کر لیا کرتے تھے. ایک تو یہ بات. دوسرے، آج جو ہم اپنا ایک کنسیپٹ دیکھیں نیک لوگوں کا، نیک لوگوں میں چلیں جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ کوئی حافظ ہے، یا مسجد کا کوئی امام یا مؤذن. ٹھیک ہے، ہمارے دماغوں سے یہ تصور بھی نکل گیا ہے کہ مسجد کے امام لیبارٹری میں جا کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہم تو سوچ نہیں سکتے اس چیز کے بارے میں. ہم کہتے ہیں آج کل تو نعوذ باللہ مرد کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو کیا دین پتہ، ان ملاؤں کو کیا پتہ. نعوذ باللہ یہ انداز ہے نا ہمارا بات کرنے کا. آج اتنا تکلیف دہ انداز ہے یہ. کوئی ان سے پوچھے کہ ان کو دین پتہ نہیں ہوگا تو بتائیں پھر کس کو پتہ ہوگا. لیکن غصہ کیا آتا ہے کہ ہماری مرضی کا دین ہمیں نہیں بتاتے نا، کمپرومائز نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ. خیر وہ الگ ایک کہانی ہے. لیکن جہاں تک ہم ریلیجس لوگوں کو دیکھیں، ان کے بارے میں بھی کم ہی آپ کو کبھی یہ خبر ملے گی کہ وہ اتنے دینی مزاج کے بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، یا دینی مزاج کے بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں. یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں ہمارے ہاں، دو الگ الگ دنیایں بس گئی ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والے الگ مخلوق بن گئے ہیں، اور ڈسکوریز کرنے والے، انوینشنز کرنے والے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے، یہ ایک اور الگ مخلوق بن گئے ہیں. ایک پہلی کیٹیگری وہ سائنس سے بے نیاز ہے، اور دوسری کیٹیگری اللہ کے ذکر سے بے نیاز ہے. اور دونوں کی دلیل، دونوں کی ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی دوسری چیز کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس. دنیا میں یاد رکھیں کہ ترقی کے ساتھ امن اسی وقت قائم ہوتا ہے جب دنیا کا نظام چلانے والے متقی بھی ہوں. متقی دنیا کا نظام چلائیں. دونوں کوالٹیز ہونی چاہیے، دین کا بھی علم ہو، دنیا کا بھی علم ہو. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے، 1000 years BC. اس کو آئرن ایج کہا جاتا ہے.
برونز ایج آئرن ایج ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا، مختلف ایرا بنائے ہوئے ہیں تاریخ کے. تو آئرن ایج میں داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے. فلسطین، اردن، شام، ان علاقوں پر ان کی حکومت تھی. آج بھی فلسطین کے جنوب میں آئرن اورز موجود ہیں، اور آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں ہوئی ہیں وہاں پر، جو بھی ایکسکیویشنز ہوئی ہیں، ان سے بہت سے آثار دریافت ہوئے ہیں، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں لوہا پگھلانے کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں. بلاسٹ فرنس ہے نا جہاں پہ آئرن پگھلائی جاتی ہے، بلاسٹ فرنسز نکلے ہیں. یوں سمجھے کہ انہی اصولوں پر وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کا، اللہ کے بندوں کا تو قاعدہ یہ تھا کہ ٹریڈ ہو، انڈسٹری ہو، سائنس کا میدان ہو، ہر میدان میں حصہ لیا کرتے تھے، اور آج لینا چاہیے. ہر فائدہ مند علم اور ہنر سیکھیں. کوئی علم، کوئی ہنر کافر نہیں ہوتا. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان چیزوں میں الجھ نہ جائیں، اس علم کو اپنا خدا نہ بنا لیں. ان میں پڑھ کر کہیں انسانوں سے ہی بہت زیادہ امپریس، متاثر نہ ہو جائیں. علم کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اب کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو بھی سائنسی علمی ترقی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. کسی قوم سے یا اس قوم کی تہذیب کے قصوں سے یا اس قوم کی ترقی کے قصوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کو نعوذ باللہ بیکار یا کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں. آج ہمارا فوکس شفٹ ہو گیا ہے. ہم ترقی کو پسند تو بہت کرتے ہیں، اور کون پسند نہیں کرے گا ترقی کو؟ سیدھی بات ہے، سب پسند کرتے ہیں، اور ترقی اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے. اگر اللہ چاہتا کہ ہم سب غاروں کے اندر رہیں، اللہ ہم کو عقل نہ دیتا، اللہ ہم کو انوینٹ کرنے کی صلاحیت نہ دیتا. 1000 سال پہلے غاروں میں رہ رہے تھے، آج بھی غاروں میں رہ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں ہے اسکائی اسکریپر سے یا الیکٹرسٹی سے یا سولر انرجی سے یا خوبصورت سڑکوں سے یا بڑے بڑے شاپنگ مالز سے. اللہ کو قطعاً کوئی دشمنی نہیں. بناؤ بہترین گاڑیاں، میڈیکل سائنس ترقی کرے، انجینئرنگ میں ترقی ہو، تم فلائی اوورز بناؤ، تم ٹرانسپورٹ بناؤ، تم جہاز بناؤ، اسپیس شٹلز بناؤ، چلے جاؤ مارس تک، اس سے بھی آگے چلے جاؤ، تم اگلی گیلیکسی تک چلے جاؤ، شوق سے جاؤ، بلکہ جاؤ، ضرور جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت توجہ دلائی ہے ہماری کائنات کی نشانیوں کی طرف، اور بہت ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، انکریج کیا انسانوں کو. سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ، مسخر کر دیا دیکھو تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین کے اندر، سب تمہارا ہے. تو اس کو تو ہر ایک انسان پسند کرتا ہے ترقی کو. مسئلہ کہاں آتا ہے کہ مسلمان اپنی کاہلی، اپنی نااہلی کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں. قصور ہو اپنا، لیکن اس قصور کو قبول نہ کریں، اور اپنی بیکاری کا، اپنے بیکورڈنس کا، اس دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا الزام اپنے کندھوں سے اٹھا کر اسلام کے کندھوں پہ پھینک دیں، اور کہہ دیں کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. یہ تو بہت زیادتی ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے جو اسلام کے سر پہ کوئی لگا دے. اس کو جواب دینا ہوگا کہ بتاؤ کس بنیاد پر، کس بیسس پر تم نے یہ الزام لگایا تھا اسلام کے اوپر. اور پھر اسلام کے اوپر شرمندہ ہونے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر، حقیر سمجھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں ہم ترقی کی دوڑ میں اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہم تو بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں نا. ان مسلمانوں کو دیکھو، ان کو تو داڑھی کے ذکر سے اور حجاب کے ذکر سے اور نماز کے ذکر سے فرصت ہی نہیں ملتی کچھ کریں اور زندگی میں. یہ کیا بات ہوئی؟ ریڈیکلس بات ہے، انتہائی امیچور، انتہائی بچکانہ بات ہے جو کسی کی زبان سے نکلے. داڑھی کا یا حجاب کا یا نماز کا کیا تعلق ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہنے سے؟ نہ یہ آگے بڑھنے میں ہیمپر کرتی ہے، نہ پیچھے رہنے میں آپ کو مجبور کرتی ہے. کوئی حجاب جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ اٹک کے تھوڑی رہ گیا کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. یہ تو اپنی کاہلی کو چونکہ قبول نہیں کرنا کہ ہم کاہل ہو گئے ہیں، ہم سست ہو گئے ہیں، ہم جاہل ہو گئے ہیں، یہ نہیں قبول کرنا نا پرسنل بلیم. تو اٹھا کے سارا الزام اسلام پر پھینک دیا، اور اتنے متاثر ہو گئے اس تہذیب سے کہ اس تہذیب کو ہی خدا بنا لیا، اسی کو پوجے جاتے ہیں، اسی کے حمد کے ترانے. داؤد علیہ السلام تو اللہ کی حمد کے ترانے گایا کرتے تھے، آج ان کی حمد کے ترانے گاتے ہیں ہم مغربی تہذیب کے.
ایسا بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کے مقابلے میں خود کو احساس کمتری ہو جائے اور اپنے دین کو بیکار سمجھنے لگیں. لیکن بدقسمتی سے افسوس کہ یہ دونوں چیزیں گزشتہ صدی جو پچھلی سینچری گزری ہے اس میں لازم اور ملزوم ہو کر رہ گئیں، ساتھ ساتھ چلنے لگ گئیں. ہندوستان سے جو بیچارہ ولایت چلا جاتا تھا، ولایت کہتے تھے نا اس زمانے میں، جو انگلینڈ گیا بس وہ گیا. اس قدر مروب ہوتے تھے اور اس کے بعد اپنے مذہب سے متنفر، اپنا دین برا لگنے لگتا تھا. اور وائس ورثہ، جو دین پر چلتے تھے وہ جدید تعلیم سے متنفر. ایک زمانہ تھا کہ جب انگلش کو کافروں کی زبان کہہ کر انگلش بولنے کو گناہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ گناہ ہے، جو انگلش بولتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. ایک خاتون بتا رہی تھی کہ امریکہ سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو پاکستان آئیں وہ، تو ان کے بچے کھانے کی میز پر بیٹھے تھے اور وہ انگلش میں گفتگو کر رہے تھے ایک دوسرے سے. تو وہ ان کی جو خاندان کی بزرگ خاتون تھیں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں. تو جب بچوں نے انگلش بولنی شروع کی، ان خاتون نے کہا سارا کھانا حرام کر دیا انگلش بول کر. تو یہ بھی ایک انداز ہے، یہ ایکسٹریم گزر چکی ہے، یہ بہت پہلے کی بات نہیں بتائی جا رہی ہے آپ کو، آج بھی ایکسٹریم پائی جاتی ہے. ایسے بھڑک اٹھتے ہیں بعض دفعہ انگلش زبان سن کر کہ لگتا ہے کہ کیا کفر بولا جا رہا ہے. انگلش کیوں بولتے ہیں، اردو کیوں نہیں بولتے؟ کیوں بولیں خالی اردو؟ اردو میں کون سی ایسی بڑی بات ہے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ سب اردو ضرور بولیں؟ بات نہ اردو کی ہے، بات نہ انگلش کی ہے. چونکہ خود انگلش جب نہیں آتی تو بعض دفعہ ریزنٹمنٹ آتا ہے کہ باقی کیوں بولتے ہیں، اور اپنا جو ایک احساس کمتری ہے اس پہ کہتے ہیں کہ جو انگلش بولتے ہیں وہ کوئی شو میں آتے ہیں. اس قسم کی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی کہ پتہ نہیں کیا روب جھاڑتے ہیں ہمارے اوپر. ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرا رویہ انگلش بولنے والے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. ہم انگلش بولنے والے، انگلش سپیکنگ ہے نا، ہم انگلش میڈیم میں پڑھے ہیں، گالی بنا دیا اردو میڈیم کو. یہ تو اردو میڈیم لگتے ہیں. کیا اردو میڈیم لگتے ہیں؟ اردو میڈیم لگنا کون سی بری بات ہے؟ جب ماں باپ اردو بولتے تھے تو اردو میڈیم نہیں ہوں گے ہم؟ جو بھی بولیں، اردو بولیں تو بہت خوبصورت بولیں، اور انگلش بولیں تو بہت اچھی بولنے کی کوشش کریں. نہ اردو گھٹیا ہے نہ انگلش گھٹیا ہے، کچھ بھی گھٹیا نہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح سے. اور دین کے معاملے میں بھی یہ رویے نظر آتے ہیں. لگتا ہے کہ اردو میڈیم جو ہیں وہ دین کے قریب ہوں گے اور جو انگلش میڈیم ہیں وہ دین سے دور ہوں گے. لگتا ہے آپ کو؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی فرینچ میڈیم ہو کہ جرمن میڈیم ہو چاہے پنجابی میڈیم ہو، کوئی بھی میڈیم ہو، ہمارا تو میڈیم ایک ہے، اسلام. ہم سب اسلام میڈیم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر اسلام کو ہم میڈیم بنا لیں، ہمیں کسی چیز کے بارے میں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. ہاں، احساس کمتری، احساس محرومی ہو کہ اس کو دین کا اتنا علم مجھ کو نہیں، میں اسلام میڈیم نہیں ہوں، یہ افسوس ہونا چاہیے. اردو میڈیم انگلش میڈیم کا کیا ہے؟ سب الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اردو بولنے والے بھی اور انگلش بولنے والے بھی. لیکن یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن رکھی ہے نا آپ کے سامنے، آئیڈیل ہے نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں تقریباً 100 سال کے بعد بھی، پچھلی صدی سے لگا لیں حساب، 20th سینچری سے، جو اس زمانے میں جدید تعلیم حاصل کر لیتا تھا، جو مرد پڑھ لکھ جاتے تھے، پہلی چیز جو چھوڑتے تھے نماز، اور پہلی چیز جو کٹواتے تھے داڑھی. یہ ان کا سمبل بن گیا. سی ایس پی آفیسرز کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو، مجھ کو نہیں پتا آپ میں سے کس کس کے والد سی ایس پی آفیسر تھے، لیکن وہ ایک سمبل بن گئے تھے سی ایس پی آفیسرز. انگریزوں کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا جن کا رہا، ان کا معاملہ ایک سمبل سمجھے جاتے تھے پڑھے لکھے لوگوں کا. ان کا بھی رویہ یہی تھا، جو پڑھا مذہب سے دور، جس نے تعلیم حاصل کی مذہب سے دور، سب سے پہلے مذہب چھوڑ دیا کرتے تھے. اور جو عورتیں پڑھ لکھ گئیں انہوں نے بھی یہی کام کیا، نماز چھوڑی، چادریں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، اور عجیب احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اپنے مسلمان ہونے پر بہت شرمندہ. وہ یہ سمجھے کہ شاید ترقی تو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ یورپینز نے کیا، اس سے پہلے تو شاید کوئی ترقی کبھی ہوئی ہی نہ. ایک تو اپنی تاریخ سے لا علمی، اپنے دین کی عظمت سے بے خبر، تو لہٰذا اتنے زیادہ مروب، اتنے زیادہ امپریس. اب دیکھیں، جس نے اپنے ماں باپ کو ہیرے جواہرات پہنے دیکھا ہو، وہ کبھی کسی دوسروں کے ہیروں سے متاثر ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہاں، آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا پہنے، چکا چوند تو نہیں ہوتی آنکھیں. جس کے اپنے پاس کبھی کچھ نہیں تھا، وہ ہو سکتا ہے
کہ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر بے انتہا متاثر ہو جائے، امپریس ہو جائے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے. ہمارا یہی حال ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے آباء و اجداد کے پاس کیسے کیسے قیمتی حکمت اور دانائی اور علم کے موتی اور ہیرے جواہرات تھے. کیا انہوں نے ایجادات کی، کیا انہوں نے ڈسکوریز کی اور انوینشنز کی، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جب ہم سمجھتے کہ ہم تو بالکل غریب فقیر تھے علمی لحاظ سے، تو دوسروں کی علمی ترقی دیکھ کر ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک احساس پیدا ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ ہماری کھوئی بھی گلوری ہم کو واپس لوٹا دے. جو ہماری عظمت چلی گئی ہے ہمارے پاس سے، اللہ وہ عظمت ہمارے پاس واپس آ جائے. اور وہ صرف دعاؤں سے نہیں آنے والی. اس کے لیے پھر وقت کا صحیح استعمال، جیسے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت کو استعمال کیا. لیکن چونکہ اپنا علم نہیں تھا، لہٰذا یہ سمجھے کہ اب ترقی تو جیسے یورپ نے کی ہے، پہلے تو کبھی کسی نے کی نہیں. اور ترقی اسی وقت ہوگی جب ہم مذہب کا لباس اتار پھینکیں گے. نعرے سننے کو ملے کہ دین اینٹی پروگریس ہے. یہ تو ماڈرنائزیشن کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا، یہ تو ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں چل سکتا. ایسی باتیں پہلے کی، اور اس کے بعد جب ان کا علم اپنایا، ساتھ ساتھ سمجھے کہ ان کا کلچر اپنانا بھی لازم ہے. اب جب تک ہم السلام علیکم کو ہائے سے ریپلیس نہیں کریں گے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں کہلا سکتے. جب تک اپنا عورتیں حجاب اتار کر اور بے حجابی اختیار نہیں کریں گی، جب تک خواتین پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی. اور ہم کتابوں کے نام سنتے ہیں، فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ. لگتا ہے کہ پردہ اور پارلیمنٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتا؟ پردے کا کیا تعلق پارلیمنٹ سے؟ کیا پارلیمنٹ میں عورتیں نہیں بیٹھ سکتی؟ تو پردہ ٹو پارلیمنٹ کیا فیلنگ آتی ہے؟ لگتا ہے یا پردہ ہوگا چادر اور چار دیواری میں بند، اور پردہ لگتا ہے کہ دماغوں پر پڑتا ہے عورتوں کے جیسے. تو جو یہ بات کہتے ہیں ان کے دماغوں پہ پڑ گیا ہے شاید. پردہ عورت کے دماغ پہ نہیں پڑتا. جسم کی بات کی جا رہی ہے. جسم نہیں سوچتا، دماغ سوچتا ہے. دماغ ویسے ہی پردے کے اندر ہے، کئی جھلیوں کے اندر. یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کہے کہ دماغ کو جب تک اس بھیجے سے، کرینیم سے باہر نکال کر ایکسپوز نہیں کرو گے، دماغ سوچے گا ہی نہیں. کوئی کہے لو ان کا دماغ تو کھوپڑی میں بند ہے. تو کھوپڑی میں تو بند رہے گا نا، تبھی تو پروٹیکٹڈ رہے گا. حجاب کے ساتھ بھی عقل سلیم رہتی ہے نا انسان کی، پرورٹ نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جب ہم نے چیزیں سنی، اب خواتین کا کبھی اگر آپ پڑھتی ہوں، جو کہ اخباروں میں ان کے آرٹیکلز آتے رہتے ہیں، جن کو پروگریسو خواتین کہا جاتا ہے، جن کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ابتدا کیسے کریں گی کہ میرا تعلق انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا. یہ تھا بڑا امپورٹنٹ ہے نا. اور ہمارے ہاں سب خواتین پردہ کیا کرتی تھیں، اور میں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا. لگتا ہے کہ اب سانس لینا شروع کیا. حالانکہ نہیں، یہ سب فیلیسیز ہیں، یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے، صرف ینگ جنریشن کے ذہن کو پروورٹ کرنے کے لیے. پروورٹ ہی ہے، جو مذہب سے دور جائے گا وہ ضرور پروورٹ ہوگا. مقام ہی بھول گئے اپنا ہم. عائشہ رضی اللہ عنہا خوب پردہ کیا کرتی تھیں. کتنی عقل مند تھیں کہ نہیں بتائیے؟ کتنی ذہین تھیں کہ نہیں تھی؟ نا اتنی ذہین. لیکن اب چونکہ ہم نے اس طرح کے رول ماڈلز نہیں دیکھے نا، ہم نے دیکھا نہیں کہ پردے میں خواتین پڑھتی بھی ہیں، تصور ہی مٹ گیا. پردے کو ایسا ایکسپلائٹ کیا کہ عورتوں کو کنٹرول کرنے کا نا اس کو ایک ویپن بنا لیا پردے کو. تو جب مردوں نے اتنا غلط پردے کا استعمال کیا تو عورتوں کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی نیچرلی. اب ضرورت ہے کہ دکھایا جائے دنیا کو کہ پردے دار خواتین بول بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں، سمجھ بھی سکتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہو سکتی ہیں، اور انگلش بھی بول سکتی ہیں اگر آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو آپ جرمن بھی بولنا شروع کر دیں. ضرور سیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پردہ کوئی ہیمپر نہیں کرتا کسی بھی چیز کے اندر. اور نہ ہی مردوں کی داڑھی ان کو روکتی ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے. داڑھی روکتی ہے؟ الفاظ نظر نہیں آتے کیا داڑھی کے سامنے؟ کتابیں چھپ جاتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں چھپتا. کیا چھپتا ہے؟ ٹائم ہی بچتا ہے بلکہ شیو کرنے کا روز صبح اٹھ کر. لیکن جب یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکلی نا، ہم اتنے اپولوجیٹک بنے، تو سوچا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو جس کا علم ہے اسی کا کلچر بھی اپنانا ہوگا. اگر علم کو اللہ سے منسوب کر کے رکھتے تو یہ کنفیوژن پیدا نہ ہوتا. علم کو منسوب کیا، علم کو اٹیچ کر دیا یورپینز کے ساتھ، کہ لگتا ہے کہ علم تو آج ان پر ہی نازل ہوا سب سے پہلے، اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا. اور یہ سوچا کہ جب تک ہم قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے، ڈسٹنس نہیں کریں گے، جب تک ہم شاید ترقی نہیں کر سکتے. یہ سوچا مسلمانوں نے.
اس لیے کہ یورپ میں یہی ہوا تھا. یورپینز نے جب کرسچینٹی سے اپنا دامن چھڑایا تب ان کے ہاں پروگریس شروع ہوئی. ہم اتنے بھولے ہو گئے، ہم مسلمان اتنے بے خبر کہ ہم نے اسلام اور کرسچینٹی کا فرق ہی نہ سمجھا. کسی نے بہت صحیح بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کرسچنز ترقی نہیں کر سکتے تھے جب تک اپنا مذہب نہ چھوڑتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا مذہب الہامی نہیں رہا، مین میڈ ہو گیا، انسانوں کا کلام شامل ہو گیا، انسانوں کے افکار کا، ان کے خیالات کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے کرسچینٹی. گیلیلیو کو عمر قید انہوں نے سنا دی، ہیریٹک قرار دے دیا، مرتد قرار دے دیا اس کو، یہ کہنے پر کہ دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اس پر ناراض ہو گئے، ہزاروں لوگ زندہ جلا دیے گئے. سائنس اور فلسفی تو ان کے ہاں بین سبجیکٹس تھے، آپ بات نہیں کر سکتے تھے سائنس پر نہ فلسفی پر. اور سخت سائنس دشمن مذہب بن کے رہ گیا تھا کرسچینٹی، اس لیے کہ بہت سی ڈسکوریز ہو رہی تھیں، بہت سی ایسی باتیں سامنے آ رہی تھیں سائنس کی روشنی میں جو ان کے اپنے گھڑے ہوئے عقائد کے خلاف جا رہی تھیں. تو اپنی بائبل کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ سائنس پر پابندی لگا دو، بین لگا دو. اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین میں خود ساختہ باتیں شامل کر لیں، وہ اللہ کا دیا ہوا دین تو بچا نہیں. اسلام الحمدللہ ان تمام حملوں سے محفوظ رہا. قرآن اور حدیث کے اندر انسانی کلام شامل نہ ہو سکا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ترقی کر نہیں سکتے اگر وہ اپنا دین چھوڑ دیں. مسلمان ترقی نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے یہ آزما کے دیکھ لیا. جتنا جتنا ہم دین سے دور ہٹتے گئے اتنا اتنا ہم پسماندہ ہوتے گئے، ہم بیکورڈ ہوتے چلے گئے، اور دنیا والوں نے ہمیں کوئی مقام نہ دیا. اگر سائنس کسی نے دی ہے دنیا کو تو اسلام نے دی ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. الجبرا نام تھا. کیمسٹری، الکیمی سے یہ لفظ بنا ہے. سلک جو لفظ انگلش میں آیا ہے، سلک کہا جاتا ہے. سلکا آپ نے لفظ پڑھا ہے نا قرآن کے اندر، چلنا، تار پرونا. زیرو کا عدد، زیرو لوگوں کے علم میں نہیں تھا. ہندوؤں نے زیرو کا تصور ایجاد کیا تھا، صفر کا، لیکن کہیں ان کی کتابوں کے اندر دفن ہوا تھا. مسلمانوں نے گریک اور لیٹن اور سنسکرت لٹریچر کو سب ٹرانسلیٹ کیا عربی کے اندر، اور اس کو پھیلایا پھر دنیا میں. جغرافیے کے انہوں نے میپس بنائے، اور انہوں نے میڈیکل سائنس میں ترقیاں کیں. اتنا کچھ انہوں نے انوینٹ کیا، اتنا کچھ انہوں نے ایجاد کیا، اتنا کچھ انہوں نے ڈسکور کیا. تو آج ان کی انوینشن سے، ان کی ایجادات سے جو یورپ میں ہو رہی ہیں یا ویسٹ میں، ایسا کیا متاثر ہونا کہ اپنا دین چھوڑ بیٹھیں؟ اگر متاثر ہونا ہی ہے انوینشن سے تو پھر انبیاء سے متاثر ہوں جنہوں نے اتنا کچھ ایجاد کیا. جیسے یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایسا لباس بنایا، آرمرز انہوں نے بنائے جو کہ انسان کو جنگ میں کام آئیں. اور اگر آج ان کے جیٹس دیکھ کر یا سپر سونک سواریاں دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں تو ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا کی سواری دے دی تھی. ان سے امپریس ہوں کہ کیا رسول تھے، کیا نبی تھے. یہ ہم کہیں پڑھتے ہی نہیں. کسی کتاب میں ہم یہ نہیں پڑھتے کہ دیکھو پروفٹس نے کیا انوینشنز کی، انہوں نے کیا ڈسکوریز کی، کیا ان کا مائٹ تھا، کیا ان کی پاور تھی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پراؤڈ اور ایروگنٹ، مغرور نہیں ہوئے جیسے آج کا انسان ہو گیا ہے اپنی انوینشنز کی وجہ سے. انہوں نے کبھی نعرہ نہیں لگایا سول سپر پاور ہونے کا، نیور. بلکہ اللہ کو یاد رکھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے، معرفت رکھنے والے اللہ کے شکر گزار رہے. ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. تفسیر ابن کثیر میں سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ذکر ہے. بہت بڑا ان کا تخت تھا، اس پر اپنے وزیروں اور لشکر وغیرہ اور ساز و سامان کے ساتھ وہ سوار ہو جایا کرتے تھے. پھر ہوا کو حکم دیتے تھے. صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا تھا. ایسا کوئی ہے سپر سونک مجھے بتائیں جو 1 مہینے کا سفر طے کر لیں، صبح سے دوپہر، اور دوپہر سے شام تک ایک اور مہینے کا. یعنی کہ
12 آورز یا 14 آورز کے اندر 2 مہینے کے برابر کی مسافت طے ہو جایا کرتی تھی۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غدوہا شہر و رواحہا شہر، سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، 1 مہینے کی راہ اس کا چلنا صبح کو اور 1 مہینے کی راہ اس کا چلنا شام کو۔ یہاں جو لفظ آیا ہے اس ہوا کے لیے ریح عاصفتن، ایسی ہوا جو کہ تند اور تیز تھی۔ عاصفتن کا مطلب ہوتا ہے تند اور تیز، طوفانی ہوا۔ تو ایک صفت آئی ہے اس ہوا کی تند اور تیز، بہت تیز ہوا۔ سورہ صاد میں اسی ہوا کی صفت آئی ہے رخاءن، رخاءن اس کا مطلب ہوتا ہے نرم۔ تو عاصفتن اور رخاءن دونوں کو جمع کریں تو ایسی کیفیت آتی ہے ہوا کی کہ جو بہت تیز رفتار تو تھی لیکن نہ غبار اڑائے نہ فضا میں ہلچل مچائے، ٹھہراؤ کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلا کرتی تھی، اسموتھ اینڈ فاسٹ۔ اچھا کہ سب سے بڑا جہاز، اس میں کتنے لوگ آج بیٹھ سکتے ہیں؟ 475۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ ایئر فلائٹ کیسے ایجاد ہو گئی، کیسے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں جہاز میں، 450 کے قریب لوگ ایک جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کمال ہے سائنس کا، اور کیا تہذیب ہے ان کی جنہوں نے ایسے جہاز بنائے۔ تخت سلیمانی جو تھا، اب آپ کیا گیس کریں گے اس پہ کتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ 6 لاکھ۔ اس میں آتا ہے روایات میں کہ 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر لوگ سوار ہو جاتے تھے۔ امپریس ہونا ہے تو ہم کیوں نہیں نبیوں سے امپریس ہوتے؟ تھرلی امپریس ہوتا ہے انسان انبیاء سے، کیا شخصیتیں تھیں ان کی واقعی میں، اور کیا ترقی ہوگی نا اس زمانے میں دنیا کی۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا بہت ایڈوانسڈ تھی، مانتے ہیں نا، کچھ ان کو اس طرح کے پروفس ملے ہیں۔ کوئی اٹلانٹس کا ذکر کرتا ہے، سنکن کانٹیننٹ، کوئی برمیوڈا ٹرائنگل کی بات کرتا ہے کہ وہاں اب تک جو جہاز ادھر ادھر ہیوائر ہو جاتے ہیں، تو کوئی اٹلانٹس ہے جو دفن ہے، کوئی وہاں ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے ایسے جو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ بہرحال باتیں کرتے ہیں، انسانوں کو یہ احساس ہے کہ ایک زمانہ تھا جب انسان بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا، پھر کوئی کلیمٹی، کوئی کیٹاسٹروفی ایسی آئی کہ دوبارہ سے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا سائنس کے لحاظ سے پیچھے ہو گیا۔ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام ہی کے دور کی بات کرتے ہوں۔ تو جب تخت پہ سوار ہو جاتے تھے لوگ تو پرندوں کو حکم ہوتا تھا پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر حکم دیا جاتا تھا اس پورے مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم دیا جائے وہاں پہنچا دو۔ آج جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے دنیا میں، سپر پاورز ہوا کے رخ کو نہیں موڑ سکے، وہ ہوا کو ہارنس نہیں کر سکے۔ واٹ ایور دے ہیو ڈن، تھرمو ڈائنامکس کے رول اپنی جگہ، لیکن ہوا کے رخ پہ قابو نہیں ہے انسان کا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے تو اتنے دل نرم پڑتے ہیں ہمارے، اور اپنے انبیاء کے قصے پڑھ کے ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ شاید یہ سن کر کوئی سوچے کہ کوئی نہیں، 6 لاکھ کیسے جا سکتے ہیں؟ جب امریکہ نے کوئی جہاز نہیں بنایا تو سلیمان علیہ السلام نے کیسے بنا لیا؟ ہمیں تو آج یقین آتا ہے امریکن ڈسکوریز پر، اور جو نیوز CNN نے دے دی۔ اگر CNN آج کہے نا کہ کائنات کی ابتدا کی لائیو مووی ہمارے پاس ہے، لائیو ریکارڈنگ، ہم مان لیں گے۔ اتنا یقین ہے ہم کو CNN پہ، BBC کی نیوز کے اوپر کہہ دیں ہم کہ CNN پہ آیا ہے، یہ تو لگتا ہے وہی نازل ہوئی، شاید وہی پہ شک ہو، اس پہ شک نہیں پڑتا۔ اس قدر ہم ذہنی طور پہ مروب ہیں، اتنے امپریس ہیں ہم ان لوگوں سے۔ تو آگے نبیوں کے اور بھی کمالات ہیں جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آج امریکہ اور یورپ جو چیزیں بنا رہا ہے وہ انہوں نے نرالی ہی کوئی چیزیں بنائی ہیں، اور بنائی بھی ہیں تو اللہ کی مدد سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے۔ ان کا کیا کمال؟ ان کا کمال کیا ہے؟ محنت۔ ان کا کمال محنت ہے۔ ہم محنت چھوڑ بیٹھے ہیں، اور ہمیں اسی چیز کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی آج بہت کچھ ایجادات کر رہے ہیں، اور انبیاء نے بھی بہت سی ایجادات کی۔ فرق یہ ہے کہ کائنات کی تسخیر کو، کائنات کو کانکر کرنے کو جو ایک لا خدا انسان ہوتا ہے، گاڈ لیس انسان، وہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے، فل آف ہمسیلف۔ جبکہ تسخیر کائنات جب اللہ والوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، اللہ کو ماننے والوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، تو اللہ کو ماننے والا اللہ کا احسان سمجھتا ہے اس کو، اور ہر وقت اس کو احساس رہتا ہے
کہ جو بھی ان چیزوں سے ہم کام لیں گے اس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اب یہ احساس اس کو اللہ کا تابع دار بناتا ہے اور ایکسپلائٹ نہیں کرتا انسانیت کو وہ اپنی ڈسکوری سے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ آگے ذکر ہے آیت 82 شیطانوں کا کہ وہ کیسے قابو میں تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت جب تھی تو یوں سمجھیں کہ انتہائی متقی انسان کی حکومت۔ تو جب نیک لوگوں کی حکومت ہوتی ہے ان کی قوت، ان کی طاقت خیر کو، امن کو، بھلائی کو پروموٹ کرنے میں، فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور بروں کو بھی وہ اس طرح سے مجبور کر دیتے ہیں کہ برے لوگ یعنی کہ شیطان جیسا شریر بھی اپنا شر استعمال نہیں کر پاتا، موقع ہی نہیں ملتا، اپرچونٹی نہیں ملتی اس کو۔ جن اور انسانوں کے شیطان بھی اپنی صلاحیتیں شر میں استعمال نہیں کر سکتے، ان کی اپنی مرضی، اپنی خواہش کے خلاف زبردستی قوت کے زور پر ان کو بھلائی کے کاموں میں، تعمیری کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب شریر لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو نیک لوگوں کی نیکی کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کی صلاحیتوں کو بھی زبردستی بائی فورس مجبور کر کے ان کو بھی ایکسٹریم لائن کر دیا جاتا ہے برائی کی طرف۔ یہ ہوتا ہے نا، برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں اور نیکی کو برا بنا کے دکھاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جب شیطان بھی اچھے کاموں کے اندر لگ گئے تھے مجبوراً زبردستی، تو وہ لوگ جن کے اندر پہلے ہی بھلائی اور نیکی کا رجحان تھا ان کی صلاحیتیں کتنی نکھری ہوں گی اور خلق خدا کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا اس زمانے میں۔ یغوسونہ کا ذکر آیا ہے۔ غوثہ یغوسو کا مطلب ہوتا ہے پانی میں غوطے لگانا۔ ڈیپ سی ڈائیونگ کیا کرتے ہوں گے، موتی ذخیرے نکالا کرتے تھے سمندر سے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کام، محل بنانا، اس طرح کے کام بھی کرتے تھے۔ سورہ سبا میں بھی آگے ہم اس کا ذکر پڑھیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہر آیت کے آخر میں اللہ کے مکمل غلبے کا ذکر آتا ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، فرما رہا ہے اللہ کہ ہم تھے جو کہ ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا تو کسی نبی میں اتنی طاقت خود نہیں تھی کہ اپنے زور بازو پر کچھ حاصل کر لیتے یا اس کے نقصان سے بچ جاتے۔ اور آج بھی کوئی اگر انوینشنز، ڈسکوریز کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے، دریافت کرتا ہے اور ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے اللہ کی مدد سے۔ آج کا انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ بجلی ہے یا یہ گیس ہے یا اٹامک انرجی ہے، اس کے مالک یہ خود ہیں، جس طرح چاہیں استعمال کر لیں۔ یہ ان کی تنگ نظری ہے، تنگ ظرفی ہے، لا علمی ہے۔ اسی وقت تک یہ چیزیں فائدہ دیں گی، انسان کے قابو میں رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ان چیزوں کے شر سے، ان چیزوں کے نقصان دہ پہلو سے اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا ہر وقت اس کی حفاظت میں انسان خود کو دے دے کہ اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کے ساتھ علم کو جوڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آیت 83 84 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پہ، اور اس لیے کہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا ذکر شروع ہوا اور آیت کے
آخر میں فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یعنی ایوب علیہ السلام کے قصے میں ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ ریمائنڈر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ عبادت کرنے کے باوجود دنیاوی نعمتیں ہاتھ سے جا سکتی ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ عبادت دراصل دنیا کی نعمتوں کا کوئی انشورنس ہے، کہ اگر ہم عبادت کرتے رہیں گے تو ہمیں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی دنیا کی نعمت ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ اس تصور کو ہمیں اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دینے کی ضرورت ہے۔